السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں، یہ قربانی کیا ہے اور کب اور کیسے ایجاد ہوئی، کس دن کی یادگار ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس کی یادگار ہے؟ دوستو، اس یادگار کی ابتدا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے واقعہ سے ہوئی ہے، جس میں ایک غیبی خواب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے نور نظر کو راہ خدا میں قربانی کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں تاکہ قربانی کی اہمیت ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ دھیان سے سنیے اور سننے ہی تک محدود نہیں رکھیے، بلکہ اس کو اپنے دل میں اچھی طرح جگہ دیجیے۔ تاریخ اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جن قوموں اور جن جماعتوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی تو فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے، اور جنہوں نے کم ہمتی اور بزدلی سے کام لیا تو کبھی بھی وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکی۔ اسلامی تاریخ بتلاتی ہے کہ قرون اولیٰ، زمانہ اول کے مسلمانوں نے دین کی اشاعت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی تو بحر اٹلانٹک تک اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے ملک میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو ہمارے علماء اور اسلاف اور اکابرین امت نے ہندوستان کی حریت اور آزادی کے خاطر جان و مال کی قربانیاں پیش کی تو انگریز جیسی ظالم و جابر اور کامیاب حکومت کے تختے پلٹ دیے۔ جہاں سے آئے تھے الٹے پاؤں وہاں جانا پڑا۔ پتہ چلا کسی چیز کے حصول اور بلندی کو پانے کے لیے قربانیاں ایٹم بم کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح اپنے جاہ و جلال، دولت و ثروت، مال و متاع کی قربانیاں دیتے رہے تو ہمیشہ ہمیش کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم قربانی کی تعریف سمجھتے ہیں۔ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ یوں تو حلال جانور کو تقرب کی نیت سے ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو گئی تھی، چونکہ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی
اور وقت کے نبی دعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ اس انداز سے کھینچا: الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ ترجمہ: یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی، البتہ اس کی خاص شان اور خاص پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوئی، اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ اسی لیے اب ہر مسلمانوں پر جو آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی حقیقت اور قربانی کی فضیلت کو سمجھنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔